الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ وہ سب دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدمت حلق یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ مدد کسی بھی قسم کی ہے، آپ کسی کو گھر کے گیٹ لگوا کے دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہماری کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اس میں ہم لوگ پردے اٹھا کے اندر جا رہے ہیں یا ان کے انٹر ہو رہے ہیں، یا پھر ہم لوگوں نے عید کا گوشت جو ہے، قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا اور ہم لوگ پردے اٹھا کے دے رہے تھے، یعنی کہ گیٹ ان کا نہیں ہے تو وہ پردے اٹھا کے ہم لوگ انہیں گوشت اندر پکڑا رہے ہیں۔ وہ پردہ کوئی ان کے ہال کا یا ان کے کمرے کا نہیں ہے، وہ ان کے باہر کے گیٹ کا ہے، یعنی کہ وہ گیٹ ان کا پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ اتنے مستحق لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا افورڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر کا گیٹ لگوا سکیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی کو باہر کا گیٹ لگوا کے دینا چاہے تو ہمارا اسکرین کا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر ان بہن بھائیوں کی سپورٹ بنیں گے جو غریب اور مستحق ہیں، جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کر ان لوگوں کا سہارا بنے۔ اللہ پاک بھی خوش ہوگا، جب تک انسان خوش نہیں اس سے اللہ پاک بھی نہیں خوش۔ آئے مل کر اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی لائف میں نماز کو جو ہے وہ برقرار رکھیں، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں۔ نماز جو ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز نہ پڑھیں تو کام کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ٹھیک ہو، ہم لوگ جاب پہ جائیں، انٹرویو پہ جائیں، یا کسی بھی ایسی چیز پہ جو مطلب کہ کوئی بھی کام شروع کریں، یعنی کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس کی اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ سپورٹ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت زیادہ برکت آپ کے رزق میں ڈالے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو صدقہ، عطیہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، یعنی کہ اپنے بچوں کو کہیں جو آپ انہیں پاکٹ منی روزانہ کی دیتے ہیں، 20 روپے دیتے ہیں، 30 دیتے ہیں، یا آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ اس بات کی تلقین کریں کہ بیٹا اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ ہے جس کے پاپا نہیں ہیں، اسکول ہیں جن کے اندر غریب، مستحق یا یتیم بچوں کو جرسی وغیرہ یا یونیفارم وغیرہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کے والدین ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم لوگ بھی اسکول جاتے تھے لیکن ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ کے پاپا ہیں یا نہیں، کیونکہ آج تک بیسٹ فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ آج تک، یا کلاس فیلو ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک ذکر نہیں کیا ہوتا، اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے کہ جی آپ کے اسکول میں یا کلاس میں کتنے بچے ہیں جو غریب ہیں یا مستحق ہیں۔ جب وہ بچی یا بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو ہمیں تب معلوم ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا اس چیز کا دھیان رکھا کرو کہ جو بھی آپ کی کلاس میں یتیم ہے یا مستحق ہے اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ پاک نے، آپ ان بچوں کو سمجھایا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے، اگر ہم اس میں سے ایک چاکلیٹ، ایک بسکٹ یا ایک 10 روپے دے دیں تو اللہ پاک ہمیں اور زیادہ دے دے گا۔ اس سے بچہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کے بچے کی تربیت بھی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی تلقین کریں کہ بیٹا اگر کوئی کسی کے پاس اسکول میں یونیفارم نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا یتیم بچہ ہوتا ہے جس کا یونیفارم خراب ہوتا ہے یا اس کے پاس بکس وغیرہ نہیں ہوتی، تو آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا وہ ہم لوگوں نے مل کر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے یہی اس کی تربیت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ لوگ اسی لیول پہ اس کی تربیت کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ جب وہ اپنے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا تو وہ ہماری بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا مشکل سمجھے گا، یعنی کہ وہ پہلا اپنا سوچے گا پھر اس بچے کے بارے میں سوچے گا۔
آپ لوگ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا سب سے پہلے دوسروں کا سوچیں پھر اپنا سوچیں. اگر آپ کلاس میں کوئی چیز کھا رہے ہیں تو کوئی بچہ سامنے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے تو بیٹا آپ نے پہلے اسے دینی ہے. پہلے آپ کہیں کہ یہ لو تم بھی کھاؤ، یعنی کہ مل بانٹ کر کھانی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو یہ طریقے بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو 8 سال کی عمر میں نماز ادا کرنی شروع کروا دیں. یعنی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب سے اسے عادت ہوگی تو تب ہی وہ دیکھیں. جب بہت ساری ایسے مائیں ہیں جو صبح صبح بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے چھوڑنے جاتی ہیں خود. اللہ پاک ان سب ماؤں کے بچوں کو کامیاب کرے اور اللہ پاک ان سب ماؤں کے خواب پورے کرے کہ کوئی قاری بننا چاہتا ہے اور کوئی حافظ بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مائیں صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو سپارے کے لیے چھوڑنے جاتی ہیں وہ مائیں بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ وہ جب صبح صبح اتنے چھوٹے سے لیول پہ اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتی ہیں اسکول، وہاں سے ہی بچوں کو عادت بنتی ہے. اگر آپ چھوٹی عمر میں ان کی عادت بنائیں گے تو وہ بڑے ہو کے اسے افورڈ کریں گے. اگر چھوٹے ہوتے ہی ان کی عادت نہیں بنے گی تو وہ بڑے ہو کے مسجد کی طرف منہ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ لوگ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں. اگر بچے کو، میں یہ نہیں کہتی کہ بچے کو آپ 5 وقت کی نماز ایک دفعہ ہی اس پہ بول ڈال دیں. آپ بچے کو پہلے دن فجر کی نماز، پہلے 30-40 دن آہستہ آہستہ فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ نے سلسلہ شروع کرتے کرتے آپ نے عصر کی نماز پہ آنا ہے. اگر آپ ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو آپ کا بچہ خود بخود ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. تو میں انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. اسی لیول پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا سٹارٹ کریں، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور یہ کامیابی کی سیڑھی والدین سے شروع ہوتی ہے. اگر ان کے والدین ان کی اچھی تربیت کریں گے، اسلام کی طرف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے ضرور کامیاب ہوں گے اور وہ اپنے والدین کا احترام بھی ضرور کریں گے. نماز اور قرآن پاک صبح اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اٹھائیں. کبھی بھی سنڈے نہ منائیں. بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ آج سنڈے ہے، یعنی کہ آج اتوار ہے تو ہم لوگ اتوار منائیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس دن ہم لوگ سوئے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے گھر ہیں جنہوں میں صبح صبح آگے مطلب کہ سوئے ہوتے ہیں بچے بھی، یعنی کہ اسکول سے چھٹی ہے تو آج بچے آرام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دی ہے اور رات کو آرام کریں. یہ چھوٹے ہوتے بچوں کا نا یہ لیول بنا دیں کہ آج سنڈے ہے تو ہم سنڈے منائیں گے. اگر آپ مائیں آج ان کے ساتھ سنڈے منا رہی ہیں تو کل کو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ سنڈے منائیں گے تو اللہ پاک ان سے کیسے خوش ہوگا. کیونکہ یہ آپ سے سیڑھی یہ اسٹارٹ ہوئی تھی کہ آج ہم لوگوں نے سنڈے منانا ہے، یعنی کہ آج ہم لوگوں نے سونا ہے، آج ہم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، یعنی کہ صبح کی اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی. سنڈے والے دن اٹھیں، اپنے بچوں کو اچھی طرح وضو کروائیں، خود وضو کروائیں سنڈے والے دن. چلے روزانہ تو نہیں کیونکہ بچے صبح صبح لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسکول وغیرہ کے لیے. آپ لوگ سنڈے والے دن اٹھیں اور اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھائیں، ان کا وضو کے طریقے دیکھیں کہ ان کا وضو کیسا ہے، کیا میرا بچہ وضو ٹھیک کرتا ہے یا نہیں. پھر انہیں آپ پیچھے سے جو وہ مسجد میں سپارہ پڑھ کے آتا تھا روزانہ، آپ سنڈے والے دن اس سے وہ پیچھے سے روزانہ سنیں اور نماز اس سے پوچھیں، نماز کے فضائل اسے بتائیں اور اسے شکر گزاری کے فضائل بتائیں، اسے ہدایت حل کے بارے میں بتائیں. اس طرح کی چیزیں اسلام اسے بتائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے. کبھی بھی سنڈے نہ منائیں، کبھی بھی سنڈے نہ منائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے بچوں کی اچھی رہنمائی ہوگی جب آپ مائیں ان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر ان سے بات چیت کریں گی اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.